اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں واعظ شیر بیاں، واعظ خوش الحان حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ ان سے پہلے میں ان کے ساتھ ہی آئے ہوئے ہمارے مہمان حافظ عبدالغفار مکی صدر جمعیت طلبہ اہل حدیث پاکستان کو دعوت سخن دوں گا، اور ان کے فوری بعد قاری سمیع اللہ ساجد صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ جناب حافظ عبدالغفار مکی حافظہ اللہ صدر جمعیت طلبہ اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بین الطیب والخبیث والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ یہ میری ملت کے جوان بیٹھے ہیں، جامعہ علوم عصریہ کے طالب علم، مجھ طالب علم کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرات، یہ نوجوان میری آنے والی قوم کا مستقبل ہے۔ یہ نوجوان میری آنے والی قوم کا کل روشن ہے۔ یہ نوجوان میری آنے والی قوم کی صبح ہے۔ یہ نوجوان میری آنے والی قوم کے لیے سورج کی کرنیں بن کے نکلیں گی، رات کی تاریکی میں چاند کی چمک بن کے نکلیں گے۔ لیکن آج یہ میری ملت کے نوجوان احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مقابلہ کرنا سیکھیے، تم کس قوم کے مستقبل ہو؟ جو قوم نصف صدی سے زائد عرصے سے خون کی ندیوں کو عبور کرتی نظر آ رہی ہے۔ ہم اس قوم کے مستقبل ہیں جو قوم اپنے چہروں پہ انما المؤمنون اخوہ کو پسند نہیں کرتی۔ ہم اس قوم کے مستقبل ہیں جہاں بنت حوا کے سر سے دوپٹے کو اتارا جا رہا ہے۔ ہم اس قوم کے مستقبل ہیں جہاں بیٹیوں کی عزت نیلام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم اس قوم کے مستقبل ہیں جہاں بنت حوا کو سینے پہ یہ لکھ کے بازار میں فروخت کر دیا جاتا ہے، بیٹی برائے فروخت کا تمغہ لگا دیا جاتا ہے۔ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، ہمیں یہ ملک پاکستان میں، دنیا میں، اسلامی ممالک کے اندر اپنی بات کو منوانا ہوگا۔ یہ میرے مدارس کے طلبہ کو میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ میدان میں آ کے ہم کو وکیل بھی بننا ہوگا، ہم کو جج بھی بننا ہوگا، ہم کو جرنیل بھی بننا ہوگا، اور یہ مولوی ازم کو ختم کرتے ہوئے یہ اعلان سرے بازار لگانا ہوگا۔ اگر مسلح کے وارث ہم ہیں، اگر دنیا میں مسلح کے وارث ہم ہیں، اگر ہم نے مدارس کو سنبھالنا ہے، اگر ہم نے قرآن کو سنبھالنا ہے، اگر ہم نے حدیث کو سنبھالنا ہے، تو پھر حکومت بھی ہم کریں گے، پھر سیاستیں بھی ہم کریں گے، پھر وکیل بھی ہم بنیں گے، پھر جج بھی ہم بنیں گے، پھر یہ میرے وطن کا ہر گلی کوچہ اللہ کے فضل و کرم سے صدیق کی صداقت کے لیے بھی گونجے گا، فاروق کی عدالت کے لیے بھی گونجے گا۔ پھر یہ میرے وطن کا بچہ تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگا کے چھوڑے گا۔ پھر ہم کو گلی گلی جا کے یہ بات نہیں بتلانی ہوگی کہ ہم مرنا گوارا کر سکتے ہیں، صدیق کی صداقت پہ آج گوارا نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں ختم نبوت کے لیے گلی گلی جا کے نعرے نہیں لگانے پڑیں گے،
پھر اللہ کے فضل سے ہمارا کام بولے گا، پھر ہمارا کام بولے گا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب کو لے کے آنا ہوگا، بڑی سوچ کو لے کے آنا ہوگا، احساس کمتری سے باہر آنا ہوگا۔ میری خالق کائنات سے دعا ہے وہ خالق ارض و سما مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔